صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور اس محفل میں شرکت کر کے اس محفل کو چار چاند لگائے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے اور سمجھ آ جائے کہ مدرسے کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے۔ کیونکہ عام لوگ مدرسے سے دور رہتے ہیں اور مدرسے کے بارے میں خود جا کر دیکھنا کم ان کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام ان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید میں نقل کیا ہے، اور اس آیت کے اندر انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ اس مقصد کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک دو تمہیدی قاعدے بیان کرتا ہوں۔ ہے مشکل چیز لیکن اگر آپ توجہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا تو پوری کی پوری کائنات کا نمونہ اس کو بنایا ہے۔ ایک انسان کے اندر پوری مخلوق کا نمونہ بھی موجود ہے اور اسی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خالق نے اپنے نمونے بھی رکھے ہیں۔ پوری کائنات کا نمونہ کیسے موجود ہے؟ پوری کائنات کے اندر اگر آپ دیکھیں مٹی، تو انسان کے جسم کے اندر بھی مٹی ہے، انسان مٹی ہی سے بنا ہے، مرنے کے بعد مٹی کے اندر یہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے اندر غور کریں، دنیا کے اندر پہاڑ موجود ہیں تو انسان کے اپنے جسم میں اللہ رب العزت نے ہڈیاں قائم کی جو ان پہاڑوں کی طرح ہیں۔ جیسے پہاڑ زمین کو تھامے رکھتے ہیں، ہلنے نہیں دیتے، اسی طرح انسان کا جو وجود کھڑا ہے یہ بھی ہڈیوں کے سہارے کھڑا ہے۔ اگر آپ آگے جائیں تو زمین کے اندر آپ دیکھیں گے جنگلات کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ پورا سلسلہ انسان کے اندر بھی قائم کیا کہ کہیں گھنے جنگلات ہیں تو کہیں تھوڑے بہت پودے ہیں، کہیں چھوٹے جنگلات ہیں، تو انسان اپنا مشاہدہ کرے، سر کے اوپر دیکھے جنگلات کی طرح اللہ رب العزت نے درختوں کی طرح بال لگائے ہیں۔ پورا ایک درخت جو انسان کا سر ہے یہ بالوں سے بھرا ہوا درختوں کی مثال ہے۔ باقی بدن کے اوپر دیکھیں کہیں کہیں بال ہیں اور انسان کے بال حصے ایسے ہیں جہاں پر چٹیل میدان کی طرح کوئی بال نہیں اگتا۔ انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھے، پاؤں کے تلووں کو دیکھے، ایک بال بھی نہیں اگتا۔ تو درختوں کی مثال بھی موجود، اور جیسے جنگلات کے اندر حیوانات رہتے ہیں اسی طرح انسان کے اپنے جسم کے اندر بھی جانوروں کی پیدائش ہوتی ہے۔ انسان کے سر میں جوئیں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ انسان کے خون کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں، اگر وہ مر جائیں تو ان کے مرنے سے انسان مر جائے۔ انسان کے معدے کے اندر کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو ساری کی ساری اس کی خوراک کھا لیتے ہیں۔ تو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جانوروں کا سلسلہ بھی رکھا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھیے، یہاں پر بارشوں کا ایک نظام ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین پر مختلف چشمے اللہ نے جاری کیے، کوئی میٹھے پانی کا چشمہ ہے، کوئی کڑوے پانی کا چشمہ ہے، کہیں نمکین پانی کا چشمہ ہے، کہیں کڑوا پانی ہے۔ انسان اپنے جسم کے اندر غور کرے، جب انسان گرمی ہوتی ہے پورا جسم اس سے پسینہ نکلنا شروع ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی۔ اللہ رب العزت نے انسان کے منہ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ ہمارا جو یہ لعاب دہن ہے یہ بالکل میٹھا ہے، کیونکہ اگر کڑوا ہوتا ہمارا جینا دوبر ہو جاتا۔ آنکھ کے اندر اللہ نے نمکین پانی کا چشمہ جاری کیا کہ جب انسان کے آنسو نکلتے ہیں، زبان پر لگتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کوئی نمکین سی چیز ہے۔ انسان کے پتے کے اندر اللہ رب العزت نے کڑوا پانی رکھا،
انسان کے معدے کے اندر اللہ نے ترش پانی رکھا تو اللہ رب العزت نے جیسے زمین کے اندر کائنات کے اندر پانی کا سلسلہ ہے انسان کے اندر بھی جاری کیا. اس سے آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر کے دیکھیے ہواؤں کا سلسلہ ہے. کبھی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے کبھی گرم ہوا ہوتی ہے. جب ہوا رک جاتی ہے انسان مرنے لگتا ہے گھبرانے لگتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان میں بھی یہ سلسلہ جاری کیا. انسان ٹھنڈی ہوا اندر لے کر جاتا ہے باہر نکالتا ہے گرم ہوا نکلتی ہے. اور جب انسان کے جسم کے اندر ہوا پھنس جاتی ہے لوگ کہتے ہیں گیس پیدا ہو گئی انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ کسی طرح یہ ہوا یہاں سے نکل جائے مجھے سکون ملے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آسمان بنایا زمین بنائی. انسان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے سر آسمان کی طرح بنایا زمین کی طرح پہر بنائے. آسمان کو جگمگانے کے لیے روشن رکھنے کے لیے سورج اور چاند دو چیزیں عطا کی. انسان کے جسم کو روشن کرنے کے لیے دو آنکھیں عطا کی. پھر جس طرح دنیا کے اندر ایک نظام حکومت ہوتا ہے ایک بادشاہ ہوتا ہے باقی اس کے وزیر ہوتے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان میں دل کو حاکم بنایا ہے پورے اعضاء کو ان کا وزیر اور مشیر اور خادم بنایا ہے. تو پوری کائنات کے نمونے اللہ رب العزت نے انسان میں رکھے. اس لیے انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے. صرف یہی نہیں اب دوسری طرف دیکھیے دوسری تمہیدی بات بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے نمونے بھی انسان کے اندر رکھے. انسان اپنے اندر غور کرے اللہ رب العزت کو پہچان لے گا کہ ہماری پوری یہ کائنات جس سے کھڑی ہے اس کو روح کہتے ہیں. اگر روح انسان سے نکال لی جائے انسان کا پورا جسم ختم ہو جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے. یہ عالم اصغر ہے اس کے اندر تدبیر کرنے والی ایک روح ہوتی ہے. یہ پورا کائنات عالم اکبر ہے. اس کا بھی ایک مدبر اعظم ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر اللہ رب العزت کا وجود نہ ہوتا یہ کائنات مٹ کر کے رہ جاتی. تو کائنات انسان کے اپنے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نمونے رکھے. دوسرے نمبر پر ہمارے جسم کے اندر جو یہ رنگ ہے بالوں کا رنگ الگ ہے آنکھوں کا رنگ الگ ہے ہونٹوں کا رنگ الگ ہے جسم کا رنگ الگ ہے. کسی کا کیا رنگ کسی کا کیا رنگ. ہمیں جو یہ رنگ ملا ہے یہ روح کی وجہ سے ملا ہے لیکن روح کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے. اسی طرح پوری کائنات کو حسن کے جلوے دینے والا ہر چیز کو خوبصورتی عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. لیکن اللہ رب العزت خود ہر رنگ سے بے نیاز ہے. اسی طرح ایک اور چیز دیکھیے کہ کوئی انسان ہمارے اندر گھس جائے اور پورے جسم میں گھس کر کے دیکھے اور جب باہر نکلے اس سے پوچھے کہ پورے جسم کے اندر روح تو موجود ہے لیکن بتاؤ روح کہاں پر ہے. کوئی انسان کسی جسم کے حصے کی طرف اشارہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا اس انگلی کے اندر روح ہے اس کے اندر روح ہے. یہاں پر جسم کے کسی حصے میں اشارہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جسم کے اس حصے میں روح ہے. ہاں یہ کہے گا کہ مجھے جسم کے ہر ایک حصے میں روح کا جلوہ نظر آیا. اسی طرح کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی ذات موجود ہے. اشارہ کر کے نہیں کہا جا سکتا اللہ یہاں موجود ہے اللہ یہاں موجود ہے. ہر جگہ موجود ہر شے میں اللہ کا جلوہ اس کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا جا سکتا. ہاں یہ ضرور ہے جس طرح ہماری روح کو ہمارے جسم کے بعض حصوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے کہ دل سے اتنا تعلق ہے دل میں سوئی چبھوئی جائے روح جسم میں ٹھہرتی نہیں ہے نکلنا چاہتی ہے. انسان مرنے کو تیار ہو جاتا ہے باقی حصوں کے ساتھ کم ہے. ناخن کاٹے جائے روح کو کوئی پرواہ نہیں سر کے بال کاٹے جائے روح کو کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کا تعلق جو پوری کائنات کے ذرے ذرے سے ہے لیکن بعض چیزوں کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ اگر ان حصوں کو چھیڑا جائے پورا نظام عالم تباہ ہونے کے قریب آ جاتا ہے. کوئی بیت اللہ کے بارے میں ذرا سی بات کہے پوری دنیا ہل جاتی ہے. پوری دنیا میں جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے. آپ کے علاقے کی مسجد کے بارے میں اگر کوئی لفظ کہے پورا علاقے والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ مسجد کے بارے میں الفاظ کہہ رہا ہے کیونکہ اللہ کا اس کے ساتھ تعلق ہے. کسی کے گھر کے اندر کوئی بات پیش آئے علاقے والے کھڑے نہیں ہوتے یہ اس کے گھر کا مسئلہ ہے. تعلق کمزور ہے. جنگلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ اللہ رب العزت کا تعلق پوری کائنات کے ساتھ ہے ہر ذرے کے ساتھ ہے. پھر دوسری چیز ہماری روح کو ہمارے جسم کے ہر حصے کا علم ہوتا ہے. ابھی انگلی میں درد ہو رہا ہے ابھی سر میں درد ہو رہا ہے ابھی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کو کائنات کے ذرے کا چپے چپے کا علم ہے کہ کون سا پتا کب گرے گا کس
हाल में गिरेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नमूने भी इंसान के अंदर रखे, पूरी कायनात के नमूने भी रखे। तभी तो अल्लाह ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि हम इंसान को पूरी कायनात में उनकी जात के नमूने दिखाएंगे ताकि ये जान ले अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। तो चीज मैंने आपके सामने बयान की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर दो चीजें रखी, मखलूक के नमूने भी रखे, खालिक के नमूने भी रखे। तो अब इंसान की जिंदगी का मकसद बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान के अंदर मखलूक का भी नमूना है। तो मखलूक का काम क्या है? वो अपने खालिक के सामने झुके, जिसने उसको पैदा किया है उसके सामने इबादत करे। और इबादत कहते किसको है? इबादत उसको कहते हैं कि जिस जात की इज्जतों की कोई इंतहा नहीं, उसके सामने इतनी जिल्लत इख्तियार करो जिस जिल्लत की कोई इंतहा न हो, और उसको कहा जाता है इबादत। तो यही इबादत एक इंसान की जिंदगी का मकसद मखलूक होने के एतबार से, और सबसे बड़ी जो इबादत जो इबादत कहलाने के लायक है वो नमाज है। अपने बेटे को कहा या बुनैया अक़िम इस्सलाह, तेरी जिंदगी का मकसद इबादत है, क्योंकि रोजा ही इबादत है। लेकिन इसमें अफसोस किया जाए, अल्लाह ने हुक्म दिया तो इबादत है, वरना रोजे की अपनी जात में इबादत नहीं। भूखा रहना, प्यासा रहना, बीवी बच्चों से दूर होना, ये इबादत थोड़ी है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मुशाबहत है। अल्लाह को भूख और प्यास से बेनियाज, अल्लाह बीवी से बेनियाज है, ये तो अल्लाह के साथ मुशाबहत है। ज़कात इबादत है, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया इबादत, अपनी जात के अंदर इबादत नहीं। ज़कात को देने का नाम है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। अल्लाह ने हुक्म दिया वआतुज़ ज़कात, इबादत बन गई। हकीकी माने में जो इबादत है वो नमाज है, क्योंकि इंसान पूरी कायनात का खुलासा आलम असगर है। नमाज भी ऐसी दी गई जो पूरी कायनात की इबादतों का खुलासा और निचोड़ है। इसमें दरख्तों की तरह क़याम है, इसमें चौपायों की तरह रुकू है, इसमें जानवर हशरात की तरह सजदा है, इसमें पहाड़ों की तरह तशहुद है, इसमें फरिश्तों की तस्बीह, पूरी कायनात की इबादत जमा करके इंसान को अता कर दी गई। क्यों? ये इस मकसद के लिए भेजा गया है। इंसान की जिंदगी का पहला मकसद इबादत है, क्योंकि खालिक के नमूने भी मौजूद है। जब खालिक के नमूने मौजूद है तो ये अल्लाह का नायब है, अल्लाह का खलीफा बनकर आया है। इंसान की जिंदगी का दूसरा मकसद खिलाफत है। अल्लाह का नायब बनकर अमर बिल मारूफ करेगा, नहीं अनिल मुनकर करेगा, क्योंकि खालिक ने अपने नमूने भी रखे। ये किसी और मखलूक के हवाले नहीं, इंसान के हवाले है। तो इंसान की जिंदगी का मकसद दो चीजें, एक इबादत, दूसरी खिलाफत। और ये इबादत और खिलाफत के लिए क्या जरूरी है? इबादत के लिए इंसान को नमाज पढ़ने का सही तरीका है। इबादत के लिए इंसान के खिलाफत के लिए इंसान के पास इल्म होना चाहिए। यही इल्म मदरसों में सिखाया जाता है, क्योंकि उसने अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कर दी है। पैगंबर का नायब बन करके, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खलीफा बन करके लोगों को ये इल्म सिखाना है। उसके मकसद के लिए और उसके लिए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना है। उसके लिए तकलीफ की जरूरत, खिलाफत की जरूरत, ताकि इल्म लोगों को सिखाए। कभी मदरसे के मुदर्रिस की सूरत में, कभी तबलीगी जमात के अंदर निकल करके, कभी मस्जिद के मेहराब के अंदर, कभी किस मकाम पर खड़ा होकर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करेगा। कभी कलम के जरिए किताबत सिखाई जाती है, ताकि कलम के जरिए लोगों को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर सिखाए। मदरसे में आने का मकसद इंसान को उसका मकसद अदा करना है। यहाँ पर आकर यह आलिम भी बन जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नायब बन जाए। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने के लिए जितनी खुसूसियात की जरूरत होती है वो सारी इस मदरसे में सिखाई जाती है। उसको कुरान का कारी बनाया जाता है, उसको खतीब बनाया जाता है, इल्म को उसके सीने के अंदर बंद किया जाता है, पैगंबर का वारिस बनाया जाता है। ये इसलिए सब चीजें आपके सामने बयान की। बयान करने का मकसद ये था, मदरसे के अंदर इंसान को इंसान बनाकर उसको मकसद जिंदगी समझाया जाता है।